حضرات، پرسوں کی تقریر میں میں نے عرض کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف فرما ہوئے. مقام قبا سے میرے سرکار مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. بچے آ رہے ہیں، بوڑھے آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، عورتیں حاضر ہو رہی ہیں. اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب یہودیوں نے مدینہ شریف کے دیکھا کہ مکہ سے محمد ہجرت کر کے آئے ہیں اور اپنا دین اس طرح سے وہ پھیلا رہے ہیں، اگر ان کے دین کے تعلق سے کچھ روک و تھام کا معاملہ نہ ہوا تو ان کا دین سارے دینوں پر غالب آ جائے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی یہودی عالم حاضر ہوئے اور وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیے، جس میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو تورات و انجیل کے بہت زبردست عالم تھے. وہ آقا کریم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیے تو سرکار نے ارشاد فرمایا، سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو سارے یہود پہچانتے ہیں، یہود کے علماء پہچانتے ہیں، لیکن حسد اور بغض و کینہ کی بنیاد پر آپ کو نبی نہیں مانتے. یا رسول اللہ میں عرض کروں کیسے وہ آپ کو پہچانتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا بتاؤ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں یہی مکان میں چھپ جاتا ہوں اور جب آ جائیں یہود عالم آپ انہیں بلوائیں، ان سے پوچھیں تو وہ ساری باتیں بتاتے چلے جائیں گے. آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا. چند یہودیوں کے عالم سرکار کی بارگاہ میں آئے. آقا کی طرف سے سوال ہوا کہ بتاؤ نبی آخر الزماں کی علامتیں کیا کیا ہیں؟ تو ان لوگوں نے بتانا شروع کیا. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے عالم ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم میں وہ سب سے بڑے عالم ہیں. کہا وہ نبی آخر الزماں کی علامتیں جانتے ہیں کہ نہیں، ان کو پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ کہا محمد عبداللہ بن سلام اگر اسلام لے آئیں تو پھر یہودیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ تو اتنے زبردست عالم ہیں کہ ساری نشانیاں ان کو معلوم ہیں کہ نبی آخر الزماں میں کتنی نشانیاں ہوں گی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ تب تک مکان کے اندر سے حضرت عبداللہ بن سلام باہر آ گئے. انہوں نے عرض کیا ہے علماء یہود، میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ نبی آخر الزماں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے وہ بغض و کینہ کی بنیاد پر اٹھ کر کے چلے گئے. مدینہ شریف کے وہی یہودیوں کو بڑی سازش کرنی پڑی اور بہت تشویش ہو گئی کہ مذہب اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، مذہب اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے. مذہب اسلام کے ماننے والے جو بھی محمد کے قریب آتے ہیں وہ اس طرح دین میں مضبوط ہو جاتے ہیں کہ کتنی بھی مصیبتیں ان کے اوپر ڈالی جائیں، کتنی بھی دقتیں ان کے اوپر ڈالی جائیں، لیکن وہ مصیبتوں اور دقتوں کی بنیاد پر اسلام کا کلمہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. ایک غول آتا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، اسلام قبول کیا چلا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلانے کے بعد آقا کریم فرماتے ہیں کہ گرد و نواح کی جتنی سلطنتیں ہیں، جتنی حکومتیں ہیں، ان سب کے نام خط روانہ کیا جائے اور ان کو اسلام کا کلمہ پہنچایا جائے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 14 سلاطینوں کے نام خط لکھوا کر کے روانہ فرمائے. میرے سرکار کا خط جہاں جہاں پہنچا اس میں سے کچھ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا ہم بعد میں سوچیں گے، اور کچھ ایسے تھے جو اسلام قبول کیے، لیکن کچھ ایسے ظالم و جابر تھے جنہوں نے سرکار کے خط کی قدر نہیں کی اور پھاڑ کر کے پھینک دیا. انہی میں سے ہرقل اعظم بھی تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، میں نے اس کے پورے ملک کو پھاڑ دیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق چنانچہ اللہ کے حبیب کے شہدائیوں نے چند ہی دن کے بعد میں
ایران کو فتح کیا تھا، عراق کو فتح کر لیا تھا، اور اپنے گھوڑوں کے پاؤں تلے ان زمینوں کو روند ڈالا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کے بعد دیگرے تو لوگوں کی حاضری ہوتی ہی رہتی ہے، تمام قبیلوں کے لوگ حاضر ہوتے ہیں، تمام افراد وفد کی صورت میں حاضر ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ حاضر ہو کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ایک صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا محمد آپ نبی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں نبی ہو تو یہ بتاؤ کہ آپ کے نبی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تو کون سی نشانی دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا وہ جو پیڑ ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس پیڑ کو آپ بلائیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ آقا نے فرمایا جا اس پیڑ سے کہہ دے کہ تجھ کو نبی نے بلایا ہے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ میں آیا اس درخت کے قریب اور میں نے درخت سے کہا کہ تجھ کو نبی نے بلایا ہے۔ درخت کی کیفیت یہ ہوئی کہ درخت جھکا بائیں اور دائیں، اور پھر اس کے بعد درخت خود سے اکھڑ گیا اور سرکار کی بارگاہ میں چل کر کے حاضر ہوا۔ اس معجزہ کو دیکھ کر کے وہ اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہاں کہاں دیکھنا چاہتے ہو؟ اگر کسی نے معجزات کو طلب کیے اور معجزے کی بنیاد پر اپنے اسلام لانے کو رکھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے معجزہ ظاہر فرمایا۔ میرے سرکار سراپا معجزہ ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ ید بیضا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ جو نبی ایک ایک وصف اپنے اندر رکھ رہے ہیں ان سارے نبیوں کے اوصاف کو تنہا آپ اپنے اندر رکھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ قدم پاک سے لے کر کے سر پاک تک معجزہ ہی معجزہ ہیں، اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سر کا باقدم ہے تانے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زغن پھول بدن پھول اور تن کا بھی ہمارے ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں۔ آج کئی روز کا عرصہ گزر گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلی ہے۔ امہات المومنین پریشان ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ عرض کرتی ہیں ہاں یا رسول اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں یا عائشہ لو شئت میل سارت جبال الذہب، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلائیں۔ اللہ اکبر، سرکار کے فرمان پر غور فرمائیے۔ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلائیں۔ اس کا مطلب سرکار دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ میں سونے کے پہاڑ ہیں۔ آج بھی جغرافیائی طور سے اندازہ لگاؤ کہ سرکار نے اس حدیث پاک کو جہاں بیٹھ کر کے ارشاد فرمایا تھا اس سے دکن سمت میں مدینہ شریف کے قریب میں ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوا ہے، جس کو آج بھی وہاں کی حکومت ابھی چھپائے ہوئے ہے، جب ضرورت پڑے گی تب وہاں سے سونا نکالا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ میں کہاں کہاں سونے کے پہاڑ ہیں. آقا فرماتے ہیں عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، لیکن مجھے فقر کی زندگی پسند ہے، مجھے مسکین کی زندگی پسند ہے. اے عائشہ میں اسی زندگی کو پسند کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر موڑ کو تعلیم امت کے لیے رکھا ہے تاکہ امتیوں کو تعلیم مل جائے اور امتی کامیاب ہو جائیں، امتیوں کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہ ہو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمام امت کے لیے نمونہ عمل ہے. آپ ذرا غور فرمائیے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہیں. آنے والے آ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، دریافت کرنے والے دریافت بھی کرتے ہیں، پوچھنے والے پوچھتے ہیں. میرے سرکار جب مکہ سے مدینہ طیبہ میں آئے تھے تو آقا کی عمر شریف کتنی تھی؟ میرے سرکار 50 برس کی عمر میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے. 10 برس تک نبوت کے اعلان کی زندگی نبی نے مکہ میں گزاری ہے اور 13 برس تک میرے سرکار مدینہ طیبہ میں اعلان نبوت کی زندگی گزار رہے ہیں. نبوت والی زندگی سرکار کی 23 برس کی ہے اور مکمل زندگی پاک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 برس کی ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ ابو سفیان اپنے مال تجارت کو لے کر کے مدینہ کے قریب سے فلاں راستے سے گزرنے والا ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کا راستہ روکا جائے، اس لیے کہ ابو سفیان کے کچھ آدمیوں نے سرکار کے صحابہ کو ستایا تھا اور سرکار کے صحابہ کے کچھ اونٹوں کو لے کر کے چلے گئے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ شام سے تجارت کر کے ابو سفیان آ رہے ہیں اور ان کا راستہ مدینہ کے قریب سے وہی ہے تو سرکار نے فرمایا راستہ روک لو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب صحابہ راستہ روکنے کے لیے چلے تو ابو سفیان کو کسی طرح سے اطلاع مل گئی. ابو سفیان نے راستہ بدل دیا اور راستہ بدل کر کے مکہ پہنچ گئے. یہ کون ابو سفیان ہیں؟ یہ ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے باپ ہیں. یہ وہ حضرت ابو سفیان ہیں جو ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، بعد میں یہ بھی اسلام لائے اور عظیم صحابی بنے، لیکن یہی حضرت ابو سفیان ہیں. جب مکہ میں پہنچے تو مکہ کے کافروں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ابو سفیان نے مکہ کے کافروں سے کہا کہ سنو، دیکھو محمد کے حالات کو دیکھو، وہ کس طرح سے ہم پر چڑھائی کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. دیکھو وہ مدینہ چلے گئے، مدینہ میں ان کے ماننے والوں کی کتنی جمعیت ہو گئی ہے. لہذا ایک کام کیا جائے کہ مدینہ میں چڑھ کر کے محمد کا مقابلہ کیا جائے. 1000 کفار تیار ہو گئے، اس میں ابو جہل ہے، اس میں عتبہ ہے، اس میں شیبہ ہے، اس میں ابو سفیان ہیں، اس میں بڑے بڑے سردار مکہ کے ہیں، بڑے بڑے کافر ہیں. 1000 کی جمعیت لے کر کے مدینہ طیبہ کی طرف سرکار پر چڑھائی کرنے کے لیے یہ پہلا دستہ کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف جا رہا ہے. یہ پہلی جنگ مذہب اسلام میں ہونے جا رہی ہے. پہلے جنگ کا نقشہ آپ سامنے رکھیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع مل جاتی ہے کہ کفاران مکہ 1000 کی تعداد میں مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر رہے ہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو اکٹھا کیا اور جب جانثار اکٹھا ہو گئے تو سرکار نے ایک خفیہ ایجنسی متعین کی، یعنی چند صحابہ کو اس طرح سے متعین کیا جو کافروں کے نقل و حرکت کو وہ معلوم کرائیں اور آ کر کے بتاتے رہیں. اب آپ ذرا ذہن و فکر پر زور لگائیے اور مجھے بتائیے، آج کچھ لوگ جب کہہ دیا کرتے ہیں کہ جناب ہمیں جفا کشی سے مطلب کیا ہے، ہم تو عبادت و ریاضت میں رہیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی سے زیادہ عابد و زاہد کون ہوگا؟ نبی کونین سے بڑا عبادت گزار کون ہوگا؟ میرے سرکار سے زیادہ نماز پڑھنے والا کون ہوگا؟ نبی سے زیادہ صابر و شاکر کون ہوگا؟ لیکن دیکھو میرے سرکار کی مقدس زندگی نمونہ عمل ہے. ایک طرف نبی عبادت والی زندگی
زندگی تمہیں دے رہے ہیں تو دوسری طرف نبی کی جنگ والی زندگی بھی ملاحظہ کرو. ایک طرف نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و شکر والی بھی زندگی مطالعہ کرو اور دوسری جانب نبی کونین مقام بدر میں تلوار لے کر کے صحابہ کی جمعیت لے کر کے جا رہے ہیں. میں آج ان لوگوں کا ذہن و فکر چاہتا ہوں جو بڑی آسانی سے بیان کر دیا کرتے ہیں کہ نبی تو دشمنوں کو بھی دعائیں دیا کرتے تھے, نبی تو گالیاں سن کر کے بھی برداشت کر لیا کرتے تھے. حرام خور یہ نبی کی کس طرح کی سیرت بیان کر رہا ہے, تو نبی کی عظمت کا کھلواڑ کر رہا ہے. صحیح ہے, نبی نے دشمنوں کو دعائیں دی ہیں, نبی کونین نے اپنے دشمنوں کی گالیاں برداشت کی ہیں, مگر نبی کے دشمن دو طرح کے تھے. ایک دشمن تو وہ تھے جو نبی کونین کے مشن کے دشمن تھے, اور ایک دشمن وہ تھے جو نبی کونین کے مشن کے اور نبی کی عظمت اور جان کے بھی دشمن تھے. جو نبی کے مشن کے دشمن تھے انہیں اسلام لانے کی توفیق ہو جاتی ہے, جیسے ابو سفیان وغیرہ کی جماعت ہے یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں, اور جو نبی کے مشن کے بھی دشمن ہیں اور نبی کی عظمت اور نبی کے جان کے بھی دشمن ہیں وہ ابو لہب ابو جہل کی جماعت ہے جنہیں اسلام کی توفیق نہیں ملتی ہے. نبی کونین نے اس دشمنوں کو معاف کیا ہے جو نبی کی عظمت نہ جانتے ہوئے نبی کے مشن کی مخالفت کر رہے تھے. نبی نے ان کے جرموں کو معاف کیا ہے, اور جو نبی کی عظمت کو جانتے ہوئے بھی نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے نبی کونین نے ان کو خانہ کعبہ کے اندر قتل کروایا ہے. تاریخ میں بتا رہا ہوں, نوٹ کرو. اگر حوالہ غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری. نبی کی سیرت سننے بیٹھے ہو, آؤ دیکھو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ملاحظہ کرو. نبی کونین نے خفیہ ایجنسی متعین فرمائی تھی. صحابیوں نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ 1000 کی جمعیت لے کر کے مقام بدر کے قریب پہنچنے والے ہیں کفاران مکہ. یہ بدر کا مقام کہاں ہے؟ مدینہ شریف سے 5 کلومیٹر کی دوری پر یا 15 کلومیٹر کی دوری پر یا 9 کلومیٹر کی دوری پر ہے. بہرحال مجھے صحیح نہیں معلوم ہے. مدینہ شریف کے قریب ہی مقام بدر ہے. وہاں پر پہاڑی کے دامن میں آ کر کے کفاران مکہ ٹھہر جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. میرے سرکار نے اپنے صحابہ کا اجتماع کیا, اکٹھا ہوئے صحابہ, مگر بہت ہی غربت و افلاس کے حال میں صحابہ ہیں. کسی کے پاس تلوار ہے, کسی کے پاس ڈھال ہے, کوئی ننگے پیر ہے, کسی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے, کسی کو آج کھانے کے لیے ہے تو کوئی جا رہا ہے محنت و مشقت کرنے کے لیے. ایسی حالت میں 313 لوگ اکٹھا ہوئے. جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیجیے, ہم بھی میدان جنگ میں چلیں گے جنگ کرنے کے لیے کافروں سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان چھوٹے بچوں کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے. عورتیں نکل آئیں یا رسول اللہ ہم میدان جنگ میں چلیں گی. آقا نے فرمایا نہیں, عورتوں پر جہاد نہیں ہے, عورتیں مکان میں اپنے رہیں, میدان جنگ میں انہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے 313 مجاہدین کی جمعیت کو متعین فرمایا, حضرت عثمان غنی سامنے آئے. آقا نے ارشاد فرمایا عثمان تم نہ جاؤ, اس لیے کہ سرکار کی شہزادی حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی اور بیمار تھی. سرکار نے ارشاد فرمایا عثمان تم رقیہ کے تیمارداری میں رہو, تمہیں وہی ثواب ملے گا جو لوگوں کو میدان جنگ میں ملے گا. حضرت عثمان غنی کے علاوہ بڑے جتنے صحابہ تھے سب شریک ہوئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صف دیکھی. سرکار جائزہ لیتے چلے جا رہے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے کے قریب کون رہے گا, تو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی, اس لیے کہ 1000 کفاروں کی جمعیت سب کے سب سرکار ہی پر یلغار کرنا چاہتے ہیں. اس دن حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں اپنے آقا کے قریب رہوں گا. صحابہ کہتے ہیں کہ اچھے اچھوں کے دل ہل رہے تھے.
نبی کونین کے قریب رہنے کے لیے، لیکن ابو بکر کا یہ کلیجہ تھا، انہوں نے کہا میں اپنے سرکار کے خیمے کے قریب رہوں گا۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب رہ کر کے پاسبانی کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لیتے ہیں۔ یہ پہلی جنگ اسلام کی ہونے جا رہی ہے۔ آقا نے فرمایا پتہ لگاؤ کفار کتنے ہیں۔ آ کر کے لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ آج شام کو ان کی فوج میں 3 اونٹ ذبح ہوئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ قریب 1000 کے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کفاران مکہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ پہلے زمینی لڑائی تھی، یکا دکا پہلے لڑتے تھے، اس کے بعد ہلہ بول کر کے حملہ کیا جاتا تھا فوج پر، اور فوج کا ایک سپہ سالار ادھر سے ہوتا تھا ایک ادھر سے ہوتا تھا۔ اس طرح جنگ کا نقشہ پہلے تھا، آج کی طرح سے جنگ کا نقشہ نہیں تھا کہ بارود پھینکا جائے، راکٹ مار دیا جائے، میزائل مار دیا جائے، شبخون مار دیا جائے، بم مار دیا جائے، بندوق و پستول سے حملہ کر دیا جائے۔ اس میں کوئی بہادری نہیں ہے جنگ کرنے کے لیے، تو مزدلوں کی جنگ مانی گئی ہے۔ یہ جنگ وہ جنگ ہے جو آمنے سامنے بہادری کی جنگ ہو رہی ہے، آمنے سامنے تلواریں چل رہی ہیں، اپنی طاقت و قوت کا جوہر آمنے سامنے دکھانے والے دکھا رہے۔ آج پریشان کر دیا اس آدمی نے۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام صحابہ کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد میرے سرکار نے حضرت عمر فاروق اعظم کو بلایا، عمر ابن خطاب ادھر آؤ۔ حضرت عمر ابن خطاب آگے بڑھے، سرکار نے فرمایا چلو میدان میں چلنا چاہتا ہوں۔ اب آقا کے ساتھ میدان میں گئے، سرکار کے دستے پاک میں ایک چھڑی ہے۔ میرے آقا میدان بدر میں کھڑے ہو کر کے ایک جگہ ایک دائرہ کھینچتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں عمر کل ابو جہل اسی کے اندر مارا جائے گا، مرنے والا کل مرے گا، خبر آج نبی دے رہے ہیں۔ اور کسے کہتے ہیں علم غیب، یہی وجہ ہے جو میں کہتا ہوں ان نجد کی بدمعاش اولادوں سے پوچھو، اور کسے غیب کا علم کہتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے گول دائرہ کھینچتے ہوئے فرمایا اس میں فلاں کافر مارا جائے گا۔ اللہ کے حبیب حضرت عمر ہی سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ عمر کل ابو جہل اس میں مارا جائے گا؟ ایک بات یہ بھی سوچ لو کہ ابو جہل سگا ماموں ہے حضرت عمر فاروق اعظم کا۔ میرے سرکار ذہن و فکر دے رہے ہیں کہ دیکھو آج اسلام کی پہلی جنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں خون کا رشتہ نہیں دیکھا جائے گا، اس میں نبی کی محبت کا رشتہ دیکھا جائے گا۔ میرے سرکار نے فرمایا یہاں مارا جائے گا ابو جہل۔ آقا کریم نے نشاندہی فرما دی، سویرا ہوا، جنگ کا نقارہ بجا، میدان بدر میں لوگ کھڑے ہو گئے۔ ایک کافر نکلا، اس نے کہا بھیجو ہمارے مقابلے میں علی ابن ابی طالب کو۔ ایک نکلا، اس نے کہا بھیجو ہمارے مقابلے میں حمزہ کو۔ شیبہ نکلا، اس نے کہا ہم حمزہ سے لڑیں گے۔ امیہ نکلا، اس نے کہا بھیجو ہمارے مقابلے میں۔ اس طرح کے بڑے بڑے سرداران مکہ جو کافر تھے نکل کر کے میدان میں آئے۔ ابو سفیان کی قیادت ہے، ابو جہل ورغلا رہا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جانثاری پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج تم سرکار کی ذات پر اعتراض کر کے اتنا سوچ لیتے ہو کہ نبی کو یہ نہیں معلوم تھا، نبی یہ نہیں کر سکتے، نبی وہ نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا؟ کیا صحابہ نے یہ سوچا تھا کہ یہ نبی طاقت والے ہی ہوتے تو ہمیں کافروں کے مقابلے میں لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ محمد جب تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ابو جہل کو بلا لڑے بھیڑے زمین پر مار سکو تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، یہ سوچ سکتے تھے، لیکن نہیں۔ صحابہ کا ایمان ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مذہب اسلام ہے، نبی کی زندگی امتیوں کے لیے نمونہ عمل ہے، نبی وہی فرما دیتے تو سارے کافروں کو زمین نگل جاتی، لیکن نبی کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ نبی کے حیات ظاہری کے بعد بھی اسلامی جنگیں ہونی ہیں، اس لیے آج جنگ ہو رہی ہے تاکہ اسلام کے مالک
ماننے والوں کو ذہن مل جائے اور اسلام کے ماننے والوں کو فکر مل جائے کہ نبی کے نام پر اس طرح سے قربان ہوا جاتا ہے کہ صحابہ نبی کو دیکھتے ہوئے نبی کے نام پر قربان ہو رہے ہیں، اور آج ہمارے درمیان میں میرے آقا ظاہری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، آج بھی ہم اس میں محمد پر مرنے کے لیے تیار ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار کے بعد دیگر کافروں سے جنگ شروع ہوئی۔ نبی کونین اپنے خیمے میں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اپنی تلوار لے کر کے سرکار کے خیمے کے گرد گھوم رہے ہیں۔ میرے سرکار نے اپنے سر کو سجدہ میں رکھا، عرض کیا پروردگار یہ 313 تیرے نہتھے بندے ہیں، اگر آج یہ اس میدان میں شکست کھا گئے تو پھر دنیا میں تیرا سجدہ کون کرے گا؟ مولا تیرا نام کون لے گا؟ اے پروردگار اپنے ان بندوں کو تو فتح و نصرت عطا فرما، اپنا وعدہ پورا فرما دے۔ رب قرآن میں بیان فرماتا ہے 1000 فرشتوں کی لشکر اتر جاتی ہے صحابہ کی مدد کے لیے۔ میدان بدر میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو مارا، حضرت بلال نے اپنے اس کفران حالت میں آقا امیہ غلام کو غمیہ کو مارا، بڑے بڑے صحابیوں نے بڑے بڑے کافروں کو مارا۔ میدان بدر کا نقشہ بدل دیا، تلوار اس طرح سے چل رہی تھی، جنگ ایسے ہو رہی تھی کہ ایک صحابی ہے، ایک دشمن کا تیر لگا، ان کی آنکھ نکل آئی، آنکھ کا ڈھیلا لیا اور لے کر کے سیدھے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ دشمن کا تیر میری آنکھ میں لگ گیا، میری آنکھ نکل آئی ہے۔ آقا نے فرمایا لاؤ آنکھ مجھے لاؤ۔ آنکھ انہوں نے سرکار کے دستے پاک میں رکھ دیا۔ آقا فرماتے آؤ قریب آؤ، جب قریب گئے تو سرکار نے اپنا لعاب شریف لیا اور ان کے آنکھ کے گڑھے میں لگا کر کے آنکھ کو بیٹھا دیا۔ صحابی بیان فرماتے ہیں فوراً زخم ختم ہو گیا اور اس آنکھ سے اتنی روشنی ہو گئی کہ پہلے والی آنکھ سے اس آنکھ سے میں زیادہ دیکھنے لگا۔ یہ نبی کونین کی طاقت و قوت ہے۔ مقام بدر میں جنگ ہو رہی ہے، مرہم پٹی بھی ہو رہی ہے۔ مقام بدر میں صحابہ نے یہ نہیں جانا تھا نبی مجبور ہیں، وہاں کوئی اسپتال نہیں تھا کہ نبی کی بارگاہ میں ہم کیسے جائیں۔ ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میرے ہاتھ میں اگر کوئی مجھے تلوار مل جائے تو میں کافروں کے مقابلے میں اور لڑوں گا۔ ایک کھجور کی لکڑی پڑی تھی، نبی نے اس کھجور کی لکڑی کو اٹھایا، کہا لو یہ تمہارے لیے تلوار ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جیسے میں نے اپنے ہاتھ میں کھجور کی لکڑی لیا وہ حقیقت میں تلوار بن گئی اور وہ لے کر کے میدان جنگ میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، اس طرح سے دیوانے اپنے آقا کے معجزات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تم اپنے نبی کو دیکھنا چاہتے ہو، تم اپنے نبی کو کس کس موڑ پر دیکھو گے، کہاں کہاں دیکھو گے؟ اپنے نبی کی عظمت تم جاننا چاہتے ہو، تمہارے نبی کی عظمت کا حال تو یہ ہے کہ تم نبی کو جان ہی نہیں سکتے نبی کی حقیقت کیا ہے اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ وقار کیا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی پھر حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا آؤ قریب آؤ۔ جب قریب گئے تو سرکار نے اپنا لعاب شریف لیا، تھوک مبارک، اور ان کے پاؤں کی ہڈی جوڑ کر کے مبارک تھوک کو لگا دیا، پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ وہ میدان میں بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ ذرا دیکھو، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ شافی و عافی ہو تم، کافی و نافی ہو تم، یا رسول اللہ شافی و عافی ہو تم اور کافی و نافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کرو درود۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار میدان بدر میں لڑ رہے ہیں۔ یہ پہلی لڑائی ہو رہی ہے، یہ پہلی جنگ ہو رہی ہے، یہ پہلا خون بہ رہا ہے، یہ پہلی تلوار مذہب اسلام کے نام پر چل رہی ہے۔ آج جب کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، میں عرض کرتا ہوں نہیں، جملہ بدلو، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اپنے حسن کی بنیاد پر پھیلا ہے، اسلام اپنے کارکردگی کی بنیاد پر پھیلا
پھیلا ہے، اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر پھیلا ہے، اسلام اپنی سچائیت کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ آؤ دیکھو، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہی دونوں بچے جس کو سرکار نے میدان میں چلنے کی اجازت دی تھی، وہ میرے سامنے دوڑے دوڑے آئے اور پوچھنے لگے، یہ چچا یہ تو بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ دیکھو ابو جہل دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں وہ دونوں بچے ابو جہل کی طرف جھپٹ پڑے اور اتنی تیزی سے ابو جہل کی طرف گئے کہ ابو جہل سنبھل نہ سکا اور بچوں نے تلوار سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان بچوں سے پوچھا، بیٹو تم کیا کرو گے ابو جہل کو پوچھ کر کے؟ وہ تو فوج کی سرداری کر رہا ہے۔ تو ان بچوں نے جواب دیا، اس کو شاعر نے اپنے اشعار میں اس طرح سے بتایا ہے کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، اور سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ وہ دونوں بچے جھپٹ کر کے ابو جہل پر حملہ آور ہوئے، اور جب ابو جہل پر حملہ آور ہوئے تو سنبھل نہ سکا، بچوں نے زخمی کر دیا، وہ زمین پر گر پڑا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچ کر کے ابو جہل کی گردن کاٹ دیتے ہیں۔ جنگ کا نقشہ بدل گیا، جنگ مسلمانوں نے جیت لی، کفار بھاگنے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے گرفتار کرنا شروع کیا، 70 لوگوں کو گرفتار کر لیا اور کافی لوگ مارے گئے۔ مکہ میں کفار کے اوپر سراسیمگی کا حال تھا، دہشت میں آ گئے سب کہ محمد کے جانثاروں نے مختصر جماعت تھی لیکن 1000 پر فتح حاصل کر لی ہے، ایسی نوعیت ہو گئی۔ اب جب یہ 70 گرفتار کیے گئے تو آؤ دیکھو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد حضرت عمرو بن عاص بھی انہی 70 میں سے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص سامنے لائے گئے، سرکار کے چچا حضرت عباس بھی اسی میں ہیں، وہ بھی آئے تھے پہلے کافروں کی طرف سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب پیش کیے گئے، مشورہ ہونے لگا کہ ان 70 کے تعلق سے کیا کیا جائے۔ کوئی کسی کا باپ لگ رہا ہے، کوئی کسی کا داماد لگ رہا ہے، کوئی کسی کا بھائی لگ رہا ہے، کوئی کسی کا ماموں لگ رہا ہے، کوئی کسی کا عزیز ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس میں جو جس کا رشتہ دار ہے ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ جوش ایمانی ملاحظہ فرمائیے، یہی مقام بدر ہے۔ مقام بدر میں ایک صحابی کا اور واقعہ سنو۔ جب جنگ ہو رہی تھی تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبیدہ بن جراح ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو ان کی زندگی میں سرکار نے جنت کی بشارت دے دی ہے، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح میدان جنگ میں سرکار کی طرف سے ہیں اور ان کے باپ عبداللہ کافروں کی طرف سے ہیں۔ میدان جنگ میں حضرت عبیدہ کی تلوار کی چھاؤں میں عبداللہ آ گئے، حضرت عبیدہ نے قتل کر دیا اپنے باپ کو، اور جب اپنے باپ کو قتل کیا لوگوں نے دیکھا تو کہا عبیدہ تیرا باپ عبداللہ۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح کہتے ہیں لا بھی عبداللہ انا عبیدہ بن الجراح، میرا باپ عبداللہ نہیں ہے، میں جراح کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے اپنی نسبت اپنے دادا کی طرف کر دی ہے۔ ایمان والے کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ اپنی نسبت وہ اپنے کافر باپ کی طرف کریں۔ یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ ایمان کا رشتہ ہے۔ میدان جنگ میں اپنی تلوار سے اپنے باپ کو مارا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو امین الامت کہا گیا ہے۔ اور سنو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا مشورہ ہے؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدیہ لے کر کے ان سب کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ یہی مشورہ طے ہوا کہ فدیہ لیا جائے۔ حضرت عباس کو سرکار نے بلایا، کہا آپ فدیہ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے بھتیجے محمد میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کچھ نہیں ہے؟ کہا نہ۔ سرکار فرماتے ہیں کیوں آپ ہیلا کر رہے ہیں؟ جب آپ اپنے گھر سے چلنے لگے تھے
تو آپ نے ام الفضل یعنی چچی کو بلایا تھا اور آپ نے 1000 درہم دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تم چھپا کر کے رکھ لو، میرے تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اگر میں میدان جنگ میں مارا گیا تو تمہارے خرچہ کے لیے ہے، اور اگر میں بچ کر کے آیا تو کوئی بات نہیں، بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں؟ حضرت عباس کہتے ہیں سرکار کے چچا کی واقعی اس وقت کوئی نہیں تھا، میں نے جان لیا کہ محمد نبی ہیں، اور کیسا علم غیب چاہیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص سے فرمایا تمہارا فدیہ کیا ہے؟ سرکار نے حضرت زینب اپنی بیٹی کو جو ہار دیا تھا نکاح کے وقت، سرکار کی بیٹی وہی ہار اپنا بھیجوا دیتی ہے، آقا کریم جب دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا فرماتے عمرو بن عاص کیوں نوشتے تقدیر سے لڑ رہے ہو؟ حضرت عمرو بن عاص کو چھوڑ دیا گیا، بعد میں یہ اسلام لائے، حضرت عباس اسلام قبول کیے، جو کفار بھاگ گئے تھے اس میں سے بھی اکثر و بیشتر سب اسلام لائے، مگر کچھ ایسے بھی گرفتار ہوئے تھے جو پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس کچھ تھا نہیں۔ نبی کونین نے ارشاد فرمایا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جو مسلمان پڑھے نہیں ہیں ان کو پڑھنا سکھا دے، مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا سکھا دے، ان کا فدیہ یہی ہے۔ یہیں سے سمجھو کہ تعلیم پر کتنا زور نبی نے دیا ہے کہ مقام بدر میں جب کفار گرفتار کیے گئے تھے تو سرکار نے اس میں سے جو پڑھے لکھے تھے ان کا فدیہ یہی رکھا تھا کہ تم مسلمان بچوں کو پڑھا دو، ان مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو جو نہیں جانتے ہیں، تمہارے لیے یہی فدیہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے ادا فرمایا۔ کفاروں کو بڑی تشویش تھی کہ محمد کامیاب ہو گئے، مدینہ طیبہ میں ایک عجیب ہلچل ہے، یہودیوں کو بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، آئے دن میرے سرکار کے معجزات کو دیکھتے رہتے تھے اور دیکھ کر کے دیکھتے تھے کہ اسلام پھیل رہا، اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری جنگ کی تیاری ہونے لگی۔ آج جب لوگ کہہ دیا کرتے ہیں مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، میں کہتا ہوں جتنے بڑے بڑے کفار تھے ان سب کی تاریخ پڑھ ڈالو، کسی کے اوپر تلوار کا زور نہیں ہوا ہے، وہ اپنے تلوار کی آزمائش کر چکے ہیں، جب ان کی تلواریں مڑ گئی ہیں، جب ان کے طاقت جواب دے چکے ہیں، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے اسلام قبول کر لیے ہیں۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام کے پھیلنے کا حال یہ ہے کہ اسی ہندوستان میں جب سرکار خواجہ غریب نواز آئے، اجمیر شریف سے دلی آئے تو 35,000 لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا تھا، اور دلی سے جب اجمیر جا رہے ہیں تو 35,000 کو کلمہ پڑھا دیا تھا۔ ایک سفر میں غریب نواز نے 70,000 کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل فرمایا تھا۔ یہ کہاں کی تلوار ہے جو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر رہی ہے؟ یہ کون سی تلوار ہے جس نے کلمہ پڑھایا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلام نے خون کا احترام کیا ہے، اسلام نے بیجا طور پر کسی کا خون نہیں بہایا ہے، اسلام نے تو اتنا احترام کیا ہے، اتنا احترام کیا ہے کہ نبی کونین فرماتے ہیں مجھے یہ گوارا ہے کہ آسمان گر جائے اور زمین دھس جائے، مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی انسان کا خون زمین پر بہے۔ پھر یہ تلواریں کیوں چلی ہیں؟ پھر یہ جنگیں کیوں ہوئی ہیں؟ پھر یہ نقشہ کیوں مرتب کیا گیا؟ پھر ان سب کو کیوں کاٹا گیا؟ آپ ذرا فطری طور پر سوچ لیجئے، آپ ایک دشمن کو ہر سائڈ سے سمجھانا چاہتے ہیں، آپ رحم و کرم کی چھاؤں میں اس کو لا کر کے رحمت کی برسات میں اس کو نہلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہے کہ اکڑا ہوا ہے، کسی صورت پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو لامحالہ اپنا وہ کارنامہ بدل کر کے وہ کارنامہ اختیار کرنا پڑے گا جس چیز کو اس کی فطرت چاہ رہی ہے، یعنی اس پر سختی کرنی پڑے گی۔ مذہب اسلام کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں، مذہب اسلام میں جس طرح سے بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، وہ مذہب اسلام کے مفاد کے لیے تھی، اپنے مفاد کے لیے، قطعی جنگیں نہیں تھی۔ کفار ہار کر کے گئے، بڑی تشویش ان کو ہو گئی، بڑا تعجب ان کو ہوا، وہ فل تیاری کرنے لگے، مکمل تیاری کرنے لگے کہ اب کی ہم تیاری کر کے ہر حالت میں مدینہ طیبہ پر چڑھائی کریں گے اور مقام بدر کا بدلہ ہم لے کر کے رہیں گے۔ چنانچہ یہ سب کے سب تیار ہو گئے، 3,000 کی جمعیت لے کر کے۔ پھر یہ دوسری جنگ ہونے جا رہی ہے،
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے، یا رسول اللہ مدینہ شریف پر چڑھائی کفاران مکہ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ بڑی بھیانک جنگ کی نوعیت سامنے آنے والی ہے۔ نبی کونین نے اپنے چاہنے والوں کا جائزہ لیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جائزہ لیا تو 1000 کی جمعیت تیار ہو گئی۔ ایک طرف 3000 ہیں، ادھر 1000 کی جمعیت ہے۔ سرکار نے خفیہ ایجنسی کو بھیجا کہ پتہ لگاؤ وہ کہاں آ کر کے ٹھہرے ہیں۔ پتہ چلا کہ بالکل مدینہ شریف کے قریب آ گئے ہیں، مقام احد میں۔ یہ وہی احد ہے جہاں پر حاجی لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ مدینہ شریف سے چند کلومیٹر کی دوری پر مقام احد ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو اکٹھا کرتے اور اکٹھا کر کے لے کر کے نکلے۔ سرکار تھوڑی دور چلے تھے کہ تب تک ایک منافق عبداللہ ابن ابی سامنے آیا۔ اس نے کہا محمد آپ اپنے بعد نبوت کی جانشینی ہمیں دیجیے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ یہ اقرار نہیں کرتے ہیں تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ سرکار نے فرمایا مجھے تیرے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مردود اپنے حوالیوں موالیوں کو لے کر کے اس میں سے نکل گیا۔ جتنے منافقین تھے، جتنے اس طرح جنگ سے بھاگنے والے تھے، وہ سب کے سب نکل گئے۔ مختصر جماعت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی بچتی ہے، تعداد 700 کی بتائی جا رہی ہے۔ 1700 لوگ چل رہے تھے، 1000 کی جمعیت کا معاملہ تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب صرف 700 کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مقام احد میں سرکار بھی پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احد پہاڑی کے درمیان اپنے خیموں کو لگوانا شروع کیا۔ میرے آقا نے پہاڑیوں کا جائزہ لیا۔ جن حاجیوں نے احد کو دیکھا ہے تو احد کے میدان میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جو تھوڑا سا اونچا دکھائی دے رہا ہے، اس کے پورب سائٹ میں کفاران نے اپنے خیموں کو لگانا شروع کیا، اور جس طرف سے پہاڑی کا درہ پایا جاتا ہے نبی کونین نے ادھر اپنے جانثاروں کے خیموں کو لگوانا شروع کیا۔ سرکار نے پہاڑی کا جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں دیکھو یہ درہ ہے پہاڑی کا، 50 تیر انداز یہاں فٹ ہو جاؤ۔ تمام مجاہدین کو شکست ہو یا فتح ہو، تم لوگ جب تک میں نہ کہوں گا اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں۔ صحابہ کی 50 نفری جماعت کو آقا نے متعین فرما دیا۔ سارے لوگ تیر لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ مقام احد میں جنگ کا معاملہ سامنے آیا۔ بڑی بھیانک جنگ ہوئی، ایسی بھیانک جنگ ہوئی جم کر کے مسلمانوں نے جنگ کی ہے۔ سرکار پر کفار مل کر کے تیر برسانے لگے تو حضرت سعد بن وقاص جن کا بیٹا عمرو ہے، جس مردود نے کربلا کے میدان میں سرکار کے نواسے امام حسین پر تیر چلایا تھا، اس کے باپ کا حال دیکھیے حضرت سعد بن وقاص کا، یہ بھی عشرے مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ سرکار کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کافروں کے تیر کو روکتے تھے، اور بڑے تیر انداز تھے، یہ تیر مارتے تھے۔ آقا فرماتے تھے لو سعد اور تیر مارو، لو سعد اور تیر مارو، لو سعد اور تیر مارو۔ حضرت سعد تیر مارتے جاتے تھے۔ آقا فرماتے تھے اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو تو کافروں پر تیر مارتا جا۔ حضرت سعد نے اتنا تیر چلایا کہ کافروں کو پیچھے ہٹا دیا۔ میدان جنگ کا نقشہ دیکھو، مقام احد میں مولا کائنات کی تلوار چل رہی تھی۔ اس دن حضرت مولا علی نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ جب حضرت مولا علی کی تلوار چلتی تھی تو غیب سے آواز آتی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ علی شیر خدا ہے، علی رب کے شیر ہے، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، علی پروردگار کی قوت ہے۔ یہ میدان احد میں غیب سے آواز مولا کائنات کے لیے آ رہی تھی۔ وہ حضرت علی نے طاقت و قوت کے جوہر دکھائے تھے کہ کافروں کے چھکے چھوڑا دیے تھے۔
سرکار کے چچا حضرت حمزہ بڑی بہادری سے لڑے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کفار بھاگنے لگے، اور جب کفار بھاگنے لگے تو یہ سب لوگ مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ یہ تو مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، اور جو 50 تیر انداز پہاڑی کے درے پر تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو فتح ہو ہی گئی، کفار سب بھاگ رہے ہیں، مال غنیمت سمیٹا جا رہا ہے، چلو ہم لوگ بھی مال غنیمت سمیٹنے میں ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے روکا، کہا خبردار پڑھنا نہیں، سرکار نے منع فرمایا ہے۔ مگر کچھ نوجوان تھے جوش میں، وہ نہیں مانے، انہوں نے حد کو توڑ دیا، آئے مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت خالد بن ولید 200 کافروں کا جتھا لے کر کے پہاڑی کے درے پر داؤ لگائے تھے۔ جیسے دیکھا کہ یہ سب کے سب مال غنیمت سمیٹنے میں لگے ہیں، پیچھے سے حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر دیا۔ پیچھے سے اچانک حملہ ہونا تھا کہ جیتی ہوئی فوج شکست میں بدل گیا نقشہ، مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی، وہ سنبھل نہ سکے، ایک دوسرا دوسرے پر گر رہا ہے۔ آقا کریم چند بڑے بڑے صحابہ کو لے کر کے پہاڑی کے اوپر جانے لگے، ظالموں نے تیر برسایا تھا۔ میرے سرکار ایک گڑھے میں تشریف لے آئے تھے، اسی جنگ میں نبی کونین کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ آقا کریم لے کر کے پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، عجیب نقشہ بدل گیا تھا، مسلمان ادھر ادھر ہو گئے تھے، کچھ تو میدان جنگ کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگے اور مدینہ طیبہ کی طرف بھاگتے جا رہے تھے۔ مدینہ میں خبر پہنچ گئی کہ محمد رسول اللہ کو اللہ قتل کر دیا گیا ہے۔ مدینہ میں جو لوگ بچے تھے وہ سب پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر کے وہ سب بھاگنے لگے میدان کی طرف۔ اسی میں سے ایک انصاری عورت ہے، وہ بھی میدان کی طرف نکل پڑی، وہ بھی بھاگتی چلی آ رہی ہے۔ ادھر سے ایک صحابی جا رہے تھے، پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا میدان میں جا رہی ہو۔ بتاؤ میرے سرکار کا حال کیا ہے؟ کہا تمہارے شوہر شہید کر دیے گئے، تمہارے باپ شہید کر دیے گئے، تمہارے بھائی شہید کر دیے گئے۔ خاتون نے کہا میرے تینوں شہید کر دیے گئے۔ کہا ہاں، کہا یہ تو بتاؤ کہ رسول اللہ کا حال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ سرکار صحیح اور سلامت ہے۔ تو خاتون نے کہا جب نبی صحیح اور سلامت ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، اگرچہ بھائی شہید کر دیا گیا، اگرچہ شوہر شہید کر دیا گیا، اگرچہ میرا باپ شہید کر دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دوسری جنگ عظیم ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑی پر تشریف فرما ہے۔ میرے آقا ابو سفیان اور دوسرے جو بڑے بڑے سربراہ تھے وہ لوگ کہتے ہوئے واپس چلے گئے، چلو اب چھوڑو ہٹاؤ، بدلہ ہو گیا بدر کا۔ اسی جنگ میں میرے آقا کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت حمزہ کو کیسے شہید کیا گیا؟ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے قسم کھا لیا تھا کہ اگر حمزہ کو کوئی قتل کر دے تو میں اپنے تمام زیورات کو اور اوپر سے نقدی بھی انعام دوں گی۔ چنانچہ ایک وحشی غلام تھے، اس وقت تو اسلام نہیں لائے تھے، وہ حربہ چلانا بہت اچھا جانتے تھے، بلم، انہوں نے بلم سے حضرت حمزہ کو مارا۔ حضرت حمزہ کو ان کا بلم لگ گیا کہ بھالے کا لگنا تھا کہ حضرت حمزہ زمین پر آئے، حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا۔ اور جب سرکار کے چچا کو شہید کیا گیا اور کلیجہ پھاڑ کر نکالا گیا، لے جا کر کے وحشی نے ہندا کو دیا، ہندا نے اپنے منہ میں رکھا اور اس کے بعد اگل دیا۔ اپنی قسم کو اس طرح سے ہندا نے پورا کیا۔ میرے سرکار جب جنگ ختم ہوئی، کافر چلے گئے تو شہداء کی جسموں کو اکٹھا کروایا، اور جب چچا کے جسم کو اکٹھا کروایا تو آقا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میرے سرکار رونے لگے۔ آقا کریم کی پھوپھی آئی دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کو، سرکار نے فرمایا خبردار چچا کے جسم کو پھوپھی جان کو دیکھنے نہیں دینا۔ قبر انور پر گھاس رکھی گئی اور قبر انور میں آپ کو رکھا گیا، وہی مقام احد ہے جہاں پر حضرت امیر حمزہ کی قبر شریف آج بھی ہے۔
لیکن نجدیوں نے قبر کے نشان کو مٹا دیا ہے، جالی لگا دیا ہے لوہے کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہاں اسی میدان میں حضرت حمزہ کی قبر پاک ہے۔ آج قبروں پر آپ چلے جاؤ تو یہ کہتے ہیں قبروں پر نہیں جانا چاہیے، شرک ہے، بدعت ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے۔ صحیح، ایک گرفت تو ان کی بہت عجیب و غریب ہے جو ہماری اور آپ کی غلطی ہے۔ میں ایک جملہ بہت سخت عرض کروں گا، مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ آپ بیان سننے آؤ گے کہ نہیں آؤ گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے بتاؤ کہ آج قبروں پر آپ جاتے ہو تو دوسری قوموں کو اعتراض کیوں ہوا؟ دوسرے لوگ کیوں منہ پھاڑ پھاڑ کر کے چلاتے ہیں؟ آج قبروں کی حاضری مزارات کی آپ دیکھو، آج یہ مزارات کے مجاور جہلا، یہ پیسے اور روپے کی لالچ میں حرام خور لوگ علماء اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں۔ میں بہت سخت بول رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جب کسی مزار پر جانے کے لیے اپنے گھر سے قدم نکالتی ہے تو قدم قدم پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اور صاحب مسجد کی لعنت ہوتی ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ اتنی سختی سے مزاروں پر عورتوں کو جانے کے لیے روکا گیا ہے، مگر ہر مزار پر عورت کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، ہر مزار پر عورتوں کے پشت پر مورچل مارے جا رہے ہیں۔ یہ جہلا مجاوروں کے کرتوت کو لے کر کے سنیوں پر اعتراض کیا جاتا ہے اور اعلیٰ حضرت کو تعلق سے اعتراض کیا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اعلیٰ حضرت تمہارے باپ کے غلام ہیں کہ قوالی تم کرو، عورتوں کو مزار پر تم بھیجو، میدان تم سلگاؤ، اگر بستی کا معاملہ تم رکھو، تعزیہ داری کا معاملہ تم رکھو، خرافات تم کرو، ڈھول تاشا تم پیٹو اور بدنام اعلیٰ حضرت کو کیا جاتا ہے۔ سن، مذہب اسلام تو اتنا پاک مذہب ہے، اتنا پاک مذہب ہے کہ یہ مذہب قبر پر جانے سے نہیں روکتا ہے، مگر جس انداز سے رسول قبر پر گئے ہیں اس طریقے سے جاؤ۔ اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹ ہے۔ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریریں، مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن، جنگ بدر، بیماریوں کا قرآنی علاج، تقلید اور مذہب حنفی، نماز کے مسائل، روزہ کے مسائل، وضو پاکی اور زکوٰۃ کے مسائل۔ مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریریں، وطن کے غدار کون، کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک، باطل کی پہچان۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی سی ڈی اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کامبیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں۔ میرے سرکار شہدائے احد کی قبر انور پر جاتے تھے۔ جب سال میں شہادت کی تاریخ آتی تھی تو نبی کونین احد کے شہیدوں کی قبر پر جاتے تھے، دعا فرماتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ شہیدوں کی قبر پر جانا نبی کی سنت ہے اور ان کے شہادت کے دن جانا نبی کی سنت ہے۔ قبروں پر جانا آپ کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ قبروں پر فاتحہ کا جو دستور ہے، فاتحہ کا جو طریقہ ہے، قبروں پر جانے کا جو رواج ہے، شریعت اسلامیہ نے جو اجازت دی ہے اس طرح سے جاؤ۔ خرافات یہ جہلا مجاور لوگ کریں اور مولانا لوگ مارے جائیں۔ اور ہمارے مولانا لوگ بھی عجیب و غریب ہیں کہ رات دن نیاز فاتحہ اور چادر پر ثبوت دیں گے، چاہے ایک چادر نہ پاویں، سارا ثبوت فاتحہ پر دیں گے چاہے ایک چراغی ان کو نہ ملے۔ ہماری لڑائی وہابیوں دیوبندیوں سے نیاز فاتحہ چادر گاگر پر نہیں ہے، ہماری لڑائی ان سے اسلام اور کفر پر ہے، وہ کافر ہیں۔ انہوں نے سرکار کے شان میں جو توہین کی ہے اس توہین کی بنیاد پر ہم انہیں کافر کہتے ہیں، اس لیے ہماری لڑائی ان سے ہے۔ سنو، بات آگے بڑھ گئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں نے مقام احد میں وہ جانثاری کا ثبوت پیش فرمایا تھا۔ جب ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے اور وہ نعرہ لگانے لگے عزا زندہ باد، لات زندہ باد، منات زندہ باد، تو حضرت عمر عرض کرتے یا رسول اللہ یہ کفار نعرہ لگاتے جا رہے ہیں، میں نعرہ لگاؤں؟ آقا نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم اسی پہاڑی کے اوپر سے نعرہ بلند کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سرکار کے ساتھ جتنے صحابہ تھے تمام صحابہ نے تکرار کی، نعرہ کی، یعنی جیتی ہوئی جنگ کو تم سمجھ رہے ہو کہ مسلمان ہار گئے ہیں، ہارے نہیں ہیں۔ یہ تو تھوڑی سی رسول اللہ کے تاکید کے خلاف ورزی کا معاملہ تھا کہ ہمارا جیتا ہوا نقشہ ہار میں بدل جاتا ہے۔ اگر وہی 50 تیر انداز نہ ہٹے ہوتے تو مقام احد کا یہ نقشہ نہ ہوتا جو نقشہ ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ غمگین تھے،
غم تھا مقام احد سے واپس آنے کے بعد کافی لوگ شہید کر دیے گئے تھے، 70 صحابہ شہید کر دیے گئے تھے. لوگ مزمحل رہا کرتے تھے. رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غم نہ کھاؤ، سست نہ پڑو، کامیاب تم ہی رہو گے، شرط ہے کہ مومن بن کر رہو. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کو سکون ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہیں. کفاروں نے بڑی کوشش کی مذہب اسلام کسی طرح سے رکے نہ بڑھے، لیکن مذہب اسلام کہاں رکنے والا ہے؟ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے. آج اگر کچھ لوگ تصور کریں کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والوں کو کاٹ کر مار کر مذہب اسلام کو کم کر دیں، یہ نہیں ہو پائے گا. ارے یار بکریاں اتنی کٹ رہی ہیں روز، اتنے بکرے اور بکریاں ذبح ہو رہی ہیں، پھر بھی غول کے غول جھنڈ کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں. بکریوں کو نہیں ختم کر پا رہے ہو، مسلمانوں کو مار مور کر ختم کر پاؤ گے؟ یہ کہاں سے ذہن رکھ لیا ہے؟ آؤ سنو، اسلام کے ماننے والوں نے کیسے کیسے دن دیکھے ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں ہمارے سرکار، وہ عظمت والے نبی ہیں، وہ عظمت والے نبی. آقا کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی، اپنے بچے کو لے کر کے. ان کا بچہ بولتا نہیں تھا. یا رسول اللہ، یہ میرا بچہ سرکار بولتا نہیں ہے. آقا کریم فرماتے جاؤ پانی لے آؤ. جب وہ پانی لے کر کے آئیں تو سرکار نے پانی اپنے منہ میں لیا، کلی فرمایا. سرکار نے فرمایا اس کے منہ میں ڈال دو. جیسے اس کے منہ میں ڈالا وہ بچہ بولنے لگا. ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کے آئی، یا رسول اللہ یہ میرا بچہ گوں گوں کرتا ہے، گونگا ہے. سرکار نے فرمایا لا قریب لاؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست نبوت کو اس کے سینے پر پھیرا. اس بچے نے ایک کالی چیز طے کی، اس کے بعد اس کی آواز صاف ہو گئی. سرکار کی بارگاہ میں جو جو ضرورتیں صحابہ کو پڑتی ہیں، اس درمیان میں ان ضرورتوں کو بھی آقا کریم کی بارگاہ ہی میں حاضر ہوتے ہیں پوری ہونے کے لیے. زندگی کے جتنے لوازمات کی ضرورت پڑتی ہے سب چلو نبی کی بارگاہ میں. بیمار ہو نبی کی بارگاہ میں چلو، گھر نہیں ہے نبی کی بارگاہ میں چلو، یہ ضرورت ہے نبی کی بارگاہ میں چلو، وہ ضرورت ہے نبی کی بارگاہ میں چلو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چیز کو تعلیم امت کے لیے نبھا رہے ہیں. میرے سرکار نے بڑی سختی سے منع فرمایا کہ کوئی کسی کی چغلی نہ کیا کرے. آج کس طرح سے چغل خوری کا معاملہ ہے، آج کیسے چغلیاں کی جاتی ہیں، آج کیسے غیبت کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تب تک ایک عورت آئی اپنی کسی ضرورت سے سرکار کی بارگاہ میں. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میری یہ ضرورت ہے. اور جب وہ عرض کر کے سرکار کی بارگاہ سے جانے لگی تو ام المومنین حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ عورت کتنی موٹی ہے. سرکار نے فرمایا عائشہ اپنی زبان کو روکو، غیبت ہے غیبت. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ موٹی تو ہے وہ. آقا فرماتے ہیں یہی تو غیبت ہے کہ اگر اس چیز کو عورت سن لے تو اس کو تکلیف ہوگی. اگر کسی کے اندر کوئی بات ہے اور اس کو بیان کرنے سے آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہی غیبت ہے. عائشہ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا اور تو کہہ دیتی تو یہ تہمت ہو جاتی. نبی اپنی بیوی کو اس طرح سے منع فرما رہے ہیں. کس طریقے سے سرور کونین نے غیبت اور چغلخوری سے لوگوں کو روکا ہے. سرکار فرماتے غیبت اور چغلخوری سے بچو بچو، یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جائے. اور ہماری آپ کی عادت کیا ہے کہ ہم اور آپ غیبت پر غیبت، چوری پر چوری، ڈھٹائی پر ڈھٹائی، بدماشی پر بدماشی کرتے چلے جا رہے ہیں اور احساس نہیں ہوتا کہ ہماری نیکیاں بچی کی نہیں. اور سنو، ہم سے کچھ احباب نے کہا کہ حضرت عذاب قبر پر بھی کچھ کہہ دیجئے. ارے عذاب دنیا سے چھٹیاں نہیں پا رہے ہو، عذاب قبر کیا سنو گے؟ پہلے دنیا کا عذاب تو دیکھ لو، دنیا میں آپ پر کتنا عذاب ہو رہا ہے. قبر کا عذاب تو ابھی بہت باقی ہے. قبر کا عذاب تو معمولی معمولی گناہ سے ہوگا اور بڑے بڑے پاپ کرتے چلے جا رہے ہو، احساس نہیں ہو رہا ہے.
खड़े होकर के मूतते हैं बेचारे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतना कितनी बेहयाई फैली हुई है, अस्तगफिरुल्लाह। हम जा रहे थे कानपुर जलसा में, तो अन्नाव और कानपुर के बीच में एक जगह है हाफिज साहब नवाबगंज, तो वहां बस रुकी। तो ये हुआ कि अच्छा टाइम मिला, असर की नमाज पढ़ लें। असर की नमाज हम अदा करके हम भी बढ़े होटल की तरफ कि कुछ हम भी चाय वाय पी लें। तो देखता क्या हूं कि जितने बस में थे वो सब खड़े होकर के नली खोले हुए हैं। निगाह पड़ी तो मुझे ताज्जुब हुआ। हमने कहा ये बिल्कुल पागल है सब, इसमें कोई मुसलमान नहीं है। जहन में एक बात गई कि भाई दूसरे लोग हों तो चलो, वो तो चाहे खड़े होकर मूते, चाहे लेट कर मूते, चाहे उल्टे मूते, चाहे सीधे मूते, उनके तो मूतने की बातें अलग है। लेकिन क्या इसमें कोई मुसलमान नहीं है? तो जो होटल पर पकौड़ी समोसा देता था वो भी गया, अपना धागा इधर सरकाया, नैकर खोला, मूतने लगा, वैसे बांधते हुए आया, पकौड़ी लगाने लगा। तो वापस हम चले आए तो एक साहब ने कहा क्यों मौलाना साहब आप कुछ नहीं खाएंगे? हमने कहा नहीं, मेरा पेट भर गया। ये हाल है इन गंधौरों का। और आप लोग भी हो ऐसे गंधौरे होटल पर खाते पीते भी हो। सुनो, पेशाब के छींटों से बचो। आका फरमाते हैं कि अज़ाब कब्र पेशाब के छींटों से ना बचने वालों के लिए है। मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, सरकार ने 2 कब्र वालों को देखा। आका फरमाते हैं सहाबी से लाओ खजूर की तरशाख लाओ। खजूर की एक तरशाख दी गई, हरी टहनी। सरकार ने उसका 2 हिस्सा किया, एक एक कब्र पर रख दिया, एक एक कब्र पर रख दिया। आका ने फरमाया जानते हो इस कब्र में चुगलखोर है और इस कब्र में एक है जो पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। इस मामूली गुनाह की बुनियाद पर इन दोनों पर अजाब हो रहा है। अब मैंने खजूर की टहनियों को रख दिया है, जब तक ये टहनियां हरी रहेंगी, रब की तस्बीह तहलील करेंगी, इनका अजाब कम हो जाएगा। ये हदीस शरीफ है, मिशकात में है, मिशकात में। अब जरा नबी की नबूवत वाली निगाह देखो। मेरे सरकार कब्र के अंदर अजाब हो रहा है, देख रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अज़ाब कब्र को मुलाहजा फरमा रहे हैं और बता रहे हैं एक पेशाब के छींटे से नहीं बचता था, अजाब पा रहा है, और दूसरा चुगलखोरी किया करता था, कब्र में अजाब पा रहा है। लेकिन एक सवाल ही बड़ा भयानक होता है देवबंदियों की तरफ से कि जब आपके रसूल इतने ही काबिल हैं तो टहनी तोड़कर रखने की जरूरत क्या थी? वैसे ही चले गए थे, खड़े हो गए थे, दुआ कर देते, अजाब कम हो जाता है ना सवाल? अरे भाई वो सवाल पर सवाल करते रहते हैं, फुलझड़ी छोड़ देते हैं, बस आप उसी में परेशान रहते हो। फुलझड़ी छोड़ते हैं। ये नज्द की बदमाश औलादों के ज़हन फिक्र को क्या कहा जाए। सुनो, मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और मेरे आका के खड़े होने से ही अजाब कम हुआ, तो उन्हीं दोनों कब्रों के लोगों का अजाब कम होता। मगर नबी पर शाख को रख दे रहे हैं तालीम उम्मत के लिए, ताकि तुम जिन जिन कब्रों पर ताकीज़ों को रखोगे ये ताकीज़ें तस्बीह व तहलील करती रहेंगी। अगर साहिब कब्र अजाब वाला है तो उसके अजाब में कमी हो जाएगी, और सवाब वाला है तो उसके दर्जात बुलंद होते रहेंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक सहाबी आए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह फला मर गया है, मगर उसके कब्र से गधे की तरह आवाज आ रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो अपने मां का नाफरमान था। जब सहाबा ने पता लगाया तो पता चला कि जब मां अपने बच्चे को बुलाती थी तो वो कहता था क्या तू गधे की तरह से बोलती रहती है। जब वो मर गया तो कब्र में अजाब पा रहा है और आवाज गधे की आवाज की तरह से आ रही है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने के मुताबिक सही पता चला कि मरने के वक्त उसकी मां नाराज थी। पता चला अजाब कब्र मां और बाप के नाराजगी की बुनियाद पर भी है। और कैसे अजाब कब्र है क्या बताऊं नौजवानों को। नौजवानों नमाज पढ़ा करो, बड़ी खिदमत करते हो यार आलिमों मौलवियों की, सबकी नमाज से आप लोग क्यों दूर रहते हो।
سوئے رہتے ہیں سب، ٹر ٹر کرتے رہتے ہیں، بلایا کرو جاگنے نام نہیں لیتے۔ سنو، رو، اپنے گناہوں پر معافی مانگو، رب کی بارگاہ میں رو، نماز پڑھو، نماز جان بوجھ کر کے نہ چھوٹنے پائے۔ نماز اور معراج پر مکمل تقریر میری کل ہوگی، نماز اور معراج اس پر تقریر انشاءاللہ کل ہوگی، اور پرسوں کا بیان میلاد النبی پر ہوگا۔ اب آج بیان اپنے آقا کی سیرت کی سنو۔ ارے سرکار کی تعریف بیان کی جا سکتی ہے یار؟ پورے سمندر کو سیاہی بنا دو، دنیا میں جتنے درخت ہیں قلم بنا دو، زمین کو کاغذ بنا دو، لکھو، جب بھی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ آج 7 دن کا عرصہ گزر گیا، بیان کرتے کرتے میں صرف ابھی مقام احد پر پہنچا ہوں۔ میرے سرکار کی 13 سالہ زندگی مدنی زندگی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مدنی زندگی میں کیا انقلاب برپا کیا تھا۔ مقام احد سے بھاگ کر کے گئے تمام کفار، میرے سرکار کی ایک جمعیت تیار ہے صحابہ کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں۔ میرے سرکار بہت ہی دفعہ فرماتے تھے کہ جنگ نہ ہونے پائے، اس لیے کہ جنگ میں دوہرا نقصان ہے۔ کتنی بھی اسلامی تاریخیں پڑھ ڈالو، نبی کونین جب فوجیوں کو روانہ فرماتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے خبردار مکانوں کو نہ جلانا، کھیتیوں کو نہ برباد کرنا، بوڑھوں کو نہ قتل کرنا، عورتوں کو نہ مارنا، بچوں پر نہ ہتھیار اٹھانا، جو میدان میں مقابلہ کرتے ہوئے بھاگے گا اس کا پیچھا نہ کرنا۔ نبی اس طرح سے جنگ کا نقشہ متعین فرما رہے ہیں۔ اسلامی جنگ کو تو دیکھو، اسلام پر اعتراض کرنے والوں، اسلام کے تقدس کو دیکھو۔ اسلام اگر نہ ہوتا تو ہندوستان میں آج بھی تم جانور سے بدتر زندگی گزارتے۔ یہ مذہب اسلام کا صدقہ ہے کہ تمہیں کپڑا پہننے کا سلیقہ ہے، تمہیں ماں باپ کا احترام معلوم ہوا، تمہیں دکانداری معلوم ہوئی، تمہیں دوسروں کے ساتھ رہنے سہنے کا ڈھنگ معلوم ہوا، ورنہ تمہاری تاریخ بھارت کی سرزمین پر بیان کی جائے تو اپنا منہ چھپا ڈالو گے، دکھانے لائق نہیں رہو گے جو تمہاری تاریخ رہی ہے۔ اور آج بھی جو تمہارے کرتوت ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، اس کرتوت سے اگر روز و شب گزارے جائیں تو انسانیت چیخ پڑے گی۔ یہ اسلام کا صدقہ ہے کہ مذہب اسلام تقدس اور پاکیزگی کے ساتھ انسان کو جیون بتانے کا پیغام دے رہا ہے۔ اور سنو، ایک تیسری جنگ ہونے جا رہی ہے جس کو جنگ خندق کہا جاتا ہے، غزوہ خندق۔ یہ جنگ کیسے ہوئی؟ دیکھا کفاران مکہ نے کی کامیابی نہیں ملی، محمد کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جانبدار بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور کیسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں جانتے ہو؟ تمام کفاران مکہ نے حضرت عروہ بن مسعود کو بھیجا، کہا مکہ سے تم مدینہ چلے جاؤ، ذرا دیکھ تو آؤ محمد کی حالت کیا ہے، ان کے ماننے والے محمد کے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ سنو اس کا پیغام دینے والے مسلمانوں، وہابیوں نجدیوں کے عقیدوں کی بنیاد پر اپنے ایمان کو خراب نہ کرو۔ آؤ دیکھو محبت رسول کا پیغام دیکھو۔ یہ قوم چلاتی رہتی ہے کہ ہم بھی تو نبی سے محبت کرتے ہیں، حرام خور، نبی سے تو محبت کرتا ہے تو یہ فرقہ بندی کیسے ہوئی؟ نبی سے تو محبت کر رہا ہے تو یہ جنگ کیسے ہو رہی ہے؟ نبی سے تو محبت کر رہا ہے تو آج نبی کی ذات کو اعتراض کا محور کیوں بنایا جا رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں تجھ سے، دیکھ نبی کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ جب کفاران مکہ نے حضرت عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ جاؤ عروہ ابن مسعود تم دیکھاؤ کہ مدینہ میں محمد کے ماننے والے محمد سے کس طرح سے پیش آتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود کا بیان ہے کہ جب میں مکہ سے مدینہ آیا اور میں مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو اس وقت محمد وضو بنا رہے تھے، ان کے ماننے والوں کا حلقہ بنا ہوا تھا، اور جب وہ وضو بناتے تھے تو ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے پاتا تھا، اگر وہ ٹھکار کر تھوکتے تھے تو ان کا تھوک زمین پر نہیں گرنے پاتا ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں پر لوگ لے لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل رہے ہیں، اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ اس طرح سے محبت کا عالم ہے۔ کہاں قرآن میں آیا ہے کہ نبی جب وضو کریں تو ان کے جسم کا لگا ہوا پانی زمین پر نہ گرے؟
کہاں قرآن میں آیا ہے کہ جب نبی تھوکیں تو ان کے تھوک کو اپنے ہاتھ پر لے لو؟ محبت دیکھ، محبت. اور یہی محبت نہیں تھی، بلکہ جن صحابیوں کو پانی نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ کی تری کو لے کر کے اپنے چہرے پر ملتے تھے. یہ محبت کا عالم ہے. جب عروہ ابن مسعود واپس گئے، مکہ والوں نے پوچھا کیسا پائے ہو؟ کہا میری رائے تو یہی ہے کہ محمد کے پیچھے نہ پڑو. کہا ایسا لگ رہا ہے شاید تم بھی کلمہ پڑھ لیے. کہا نہیں، کلمہ تو نہیں پڑھا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے سلاطینوں کو دیکھا، بڑے بڑے دوستوں کو دیکھا، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، لیکن محمد کے ماننے والوں کو جو میں نے دیکھا کہ محمد سے کیسی محبت کر رہے ہیں. ارے جب ان کے جسم کا لگا ہوا پانی وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں تو ان کا خون وہ کب زمین پر گرنے دیں گے؟ جس قوم کی اتنی محبت ہو اس قوم سے تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. یہ ہے محبت کا عالم. اور سنو، تیسری جنگ کی تیاری ہونے لگی جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں. مکہ کے کافروں نے تیاری کر لی، مدینہ پر چڑھیں گے. وہ ہر دم مدینے پر چڑھ رہے تھے تو مقام بدر پر رک گئے، پھر مدینہ پر چڑھے تو مقام احد پر رک گئے. اب کی پوری جمعیت لے کر آ رہے ہیں. اگل بغل کے بھی کافروں کو اکٹھا کر لیا. مدینہ شریف کے یہود بھی چپکے مل گئے. اللہ اکبر. سرکار کی خفیہ ایجنسی نے رپورٹ دے دی، یا رسول اللہ کفار آ رہے ہیں. میرے آقا نے صحابہ کی میٹنگ کی. یہ بتاؤ کیا کیا جائے اس معاملے میں؟ یہیں سے پتا چلا کہ کوئی کام کرنا ہو تو اپنے بھائیوں سے مشورہ کر لیا کرو. میرے سرکار صحابہ سے مشورہ لیتے ہیں. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نکل کر حملہ کریں، اس طرح حملہ کریں، اس طرح روکیں، یہاں روکیں، ہم بھی چلیں. حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری رائے تو یہ ہے کہ ان کی اتنی بڑی جمعیت آ رہی ہے، ہم اقلیت میں ہیں. میری رائے یہ ہے کہ 3 طرف سے خندق کھود دی جائے اور ایک طرف سے راستہ رکھا جائے، ایک طرف سے ان کا مقابلہ کیا جائے. سرکار نے فرمایا ہاں یہ تجویز تو اچھی ہے، لیکن 3 طرف سے کہاں خندق رہے گی؟ ایک طرف سے تو پہاڑی ہے، ایک طرف سے ہم راستہ رکھیں گے، 2 ہی جانب سے خندق کھودنی ہے. اس رائے کو سرکار نے پسند فرما لیا. اب 10 فٹ گہری یا 7 فٹ گہری اور 10 فٹ چوڑی خندق کی کھدائی ہونے لگی مدینہ شہر کی حفاظت کے لیے. ایک طرف سے پہاڑیاں تھی، کھجور کے باغات تھے، ادھر سے تو آ نہیں سکتے تھے، اور جدھر سے ان کے آنے کا راستہ تھا ادھر سے خندق کھودی جا رہی ہے. ایک راستہ رکھا گیا کہ جہاں سے ہم بھی نکل کر کے حملہ آور ہوں گے. جو لوگ جاتے ہیں مدینہ شریف حج کے ایام میں ان سے پوچھو غزوہ خندق دیکھنے جاتے ہیں کہ نہیں، لیکن اب جانی نہیں پائیں گے. سب نجدیوں نے مٹا اٹا دیا، کچھ نہیں رہ گیا. کچھ مسجدیں ہیں بس، جس سے پتا چلتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں خندق کی لڑائی ہوئی تھی. نہ وہ نالا رہ گیا، نہ وہ کھدائی رہ گئی، نہ وہ راستے رہ گئے، نہ کچھ. یہ نشانیاں مٹاتے جا رہے ہیں. سب نشانیاں مٹا دو، امریکہ کی پالیسی ہے نشانیاں مٹاؤ. جب نشانیاں مٹ جائیں گی تو محبت خود بخود کم ہو جائے گی. ابھی آپ اپنے باپ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، قبر تلاش کرنے لگو، قبر مل ہی نہیں رہی ہے تو کون سی محبت کا اظہار کرو گے؟ سنو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو لے کر کے زمین کی پیمائش کرتے ہیں. زمین کھودی جا رہی ہے. سرکار نے تھوڑی زمین اپنے حصہ میں بھی کر لی کہ یہاں سے یہاں تک کھدائی میں کروں گا. اب جب زمین کھودنے لگے، خندق تیار ہونے لگی تو صحابہ نے اتنی محنت کی تھی خندق کھودنے میں، ایک چٹان پڑ گئی، وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بہت بڑی چٹان ہے، بالو کا تودا ہے، یہ ٹوٹ نہیں رہا ہے. سرکار گئے اور اپنے ہاتھ میں پھاوڑے کو لیا. میرے آقا نے ایک مرتبہ زور سے پھاوڑا مارا تو اس کا ایک حصہ بالو ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں اللہ اکبر، اوتی تو مفاتیح الشام، مجھ کو شام کی کنجیاں دے دی گئی. سرکار نے دوسرا پھاوڑا مارا، وہ آدھا حصہ ٹوٹ گیا. آقا فرماتے اوتی تو مفاتیح الیمن، مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئی. سرکار نے تیسرا پھاوڑا مارا تو مکمل ریزہ ہو گیا. آقا فرماتے اوتی تو مفاتیح الفارس، مجھے فارس کی کنجیاں دی گئی. تعجب
का मकाम है कि मदीना की हिफाजत के लिए खंदक खोदी जा रही है, मगर नबी शाम के फतह की बशारत दे रहे हैं, यमन के फतह की बशारत दे रहे हैं, फारस के फतह की बशारत दे रहे हैं। नबी बता रहे हैं मेरे शहदाइयों, आज तुम वतन की हिफाजत के लिए खंदक खोद रहे हो, मगर कल ये सारे शहर तुम्हारे कदमों में होंगे। और कौन सा गैब चाहिए? एक सहाबी बहुत भूखे थे, बड़ी भूख लगी थी, उनके घर कुछ खाने के लिए भी नहीं था। वो आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे बड़ी भूख लगी है सरकार, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सब्र करो। जब उनके आंखों से आंसू गिरने लगे तो सरकार ने अपने दामन को हटाया। नबी का दामन पाक हट रहा था कि सहाबी ने देखा कि मैं तो भूखा ही हूं, लेकिन भूख की शिद्दत से मेरे आका के 10 शिकमे पाक पर 2-2 पत्थर बंधे हैं। सहाबी रो पर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह दामन गिरा लीजिए, अब भूख की शिकायत नहीं करूंगा मेरे आका, मैं अब नहीं भूख की शिकायत करूंगा। देखो सहाबा अपने सरकार की ऐसी सीरत भी देख करके अपनी तरह नबी को नहीं समझ रहे हैं। तुम कैसे मुसलमान हो कि सारी अजमतें तुम्हारे सामने आ गई, फिर भी तुम नबी को न जाने क्या क्या कहते गुजर जाते हो। एक सहाबी हजरत जाबिर थे, उनकी निगाह पड़ी, भागे दौड़े गए, फावड़ा उधर रखा, घर जाकर पहुंचे। बेगम, हाँ कुछ खाने के लिए है? क्या बात है? मैंने सरकार को ऐसे ऐसे देखा है। तो कहती है मेरे पास 1.5 सेर जौ है, का इसका अच्छा आटा तैयार करो। उनके पास एक पालतू जानवर था, उन्होंने जानवर को ज़बह किया, बोटियां बनाई, रख दिया। कहा बेगम मैं जा रहा हूं सरकार को दावत देने। कहा जा रहे हो दावत देने, लेकिन 1.5 ही सेर जौ का आटा है। गए सरकार की बारगाह में, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे घर आपकी दावत है, मेरे पास एक जानवर था छोटा सा पालतू, मैंने उसको ज़बह किया है, 1.5 सेर जौ है, आपकी दावत है और आप जिसको मुनासिब समझें। आका ने फरमाया, ग़ज़वे खंदक के लोगों, खंदक खोदने वालों, चलो सबकी दावत है जाबिर के घर। अल्लाहु अकबर। हजरत जाबिर सरकार का चेहरे अक़दस देखने लगे, सब तैयार हो गए, सब आ रहे हैं, आका भी आ रहे हैं, हजरत जाबिर भी चल रहे हैं, मगर कदम बड़े धीमे धीमे उठ रहे हैं। जब घर पहुंचे तो पूरी फौज पहुंच गई। हजरत जाबिर की बीवी ने देखा कि ये तो सब चले आए हैं। जैसे हजरत जाबिर अंदर दाखिल हुए, बस बेगम तो बेगम, वो तो खैर सहाबिया खातून हैं। उन्होंने कहा क्यों, आपसे मैंने नहीं कहा था कि 1.5 सेर जौ का आटा है? कहा बेगम खफा ना हो, मैंने सरकार को सिर्फ दावत दी और मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह आप जिसे चाहें, तो सरकार ने सबको दावत दे दी है, तो मैं क्या करूं? तो बेगम ने कहा तो ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, हम सरकार को खिलाएंगी, और सरकार सबको लाए हैं तो सबके जिम्मेदार सरकार, सबके जिम्मेदार आका है। अब जरा देखो, मेरे आका फरमाते जाबिर, हाँ या रसूल अल्लाह, लाओ जौ का आटा लाओ। गूंधा गया? हाँ लाओ। गोश्त की हांडी चढ़ा दी गई? हाँ या रसूल अल्लाह, लाओ इधर लाओ। जब जौ का आटा और गोश्त की हांडी सरकार के सामने की गई तो सरकार ने गोश्त में थूक दिया और आटे में थूक दिया। थूकने की जरूरत क्या थी, हाथ ही रख देते, बरकत हो जाती। मगर मेरे आका की मशीयत, आका का इरादा चाहना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले जाओ गोश्त बनाओ, जब तैयार हो जाए निकालते जाना, और औरतों को बुला लो, रोटी तैयार करो। औरतें आ गई, रोटी तैयार हो गई, सालन तैयार हो गया, सब खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, पूरी फौज खा करके आसूदा हो गई। आका ने फरमाया सब खा चुके? हाँ या रसूल अल्लाह सब खा चुके, तो लाओ मैं भी खा लूं। अर्ज करते हाँ सरकार आप भी खा लीजिए। आका ने फरमाया जाबिर तुम्हारे दोनों बेटे कहां हैं? हजरत जाबिर के 2 बच्चे थे। हजरत जाबिर ने जब अपनी बकरी को ज़बह किया था, जानवर को, और ज़बह करके चले गए थे, तो वो दोनों बच्चे जानवर से बड़ा प्यार करते थे। वो दोनों अपने मकान के छत पर गए और वही छुरा लिया। कहा लेटो मैं बता दूं अब्बा ने कैसे जानवर को ज़बह किया है। तो एक भाई लेट गया, दूसरे ने गर्दन काट दी, और जब गर्दन कटी भाई तड़पा, तो इधर तो गर्दन कटने से ये दुनिया से चले गए, और उधर डर की वजह से वो छलांग लगा दिए छत से, वो भी दुनिया से चले गए, दोनों दुनिया से चले गए।
حضرت جابر کی بیگم آٹا تیار کر رہی تھی، جا کر کے دیکھتی ہیں تو ایک کا گلا کٹا ہے، ایک چھلانگ لگا کر کے نیچے آ گیا۔ آپ بتاؤ مجھے، جس ماں کے سامنے اس کے دو دو بیٹوں کی لاش ہو اس کا کلیجہ کیسا ہوگا؟ مگر ماں کا عقیدہ ملاحظہ کرو، حضرت جابر کی بیوی نے دونوں کو اٹھایا، لا کر مکان کے اندر رکھ دیا، چادر اوپر سے ڈال دی۔ کیوں ڈال دیا؟ مسیح دو عالم آنے والے ہیں، جن کے گھر سے زندگی بٹ رہی ہے وہی سرکار آنے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ملاحظہ کرو۔ حضرت جابر جب آئے تو بیوی نے کہا ذرا دیکھ لو مکان میں، سرکار کرم فرما بچے اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، آئے آقا کی بارگاہ میں، کھانا تناول فرمایا، زندگی مل گئی۔ سرکار اور کرم فرماتے ہیں، بچے مچل گئے، یا رسول اللہ میری بکری کیا ہوئی؟ سرکار نے فرمایا جابر ہڈیوں کو اکٹھا کرو۔ ہڈیاں اکٹھا ہوئی، سرکار نے دستے نبوت پھیر دیا، وہ جانور جیسے تھا پھر ویسے زندہ ہو کر تیار ہو گیا۔ کہاں کہاں نبی کو دیکھو گے؟ کیا یہ سب چیزیں تمہیں نبی کی عظمت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خندق کھود کر کے تیار کر دی، کفارہ نے مکہ چڑھائے، دیکھ رہے ہیں راستہ ہی نہیں ہے، خیمہ لگا دیا، تیر برسا رہے ہیں، ادھر سے بھی جوابی کارروائی ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑا کافر عمرو بن عبد عود نکلا، اس نے کہا آج میں چھلانگ کر کے خندق جاؤں گا، ایک ایک کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی اپنی تلوار لے کر میدان میں باہر آ گئے، سرکار سے عرض کرتے یا رسول اللہ میں عمرو بن عبد عود کو ماروں گا۔ آقا فرماتے ہیں علی بہت بڑا کافر، آدھا کفر ہے وہ۔ عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ آقا نے فرمایا علی جاؤ۔ اب حضرت علی آگے بڑھے، اور جب حضرت علی اور عمرو بن عبد عود کا مقابلہ ہوا غزوہ خندق میں، تو آقا فرماتے ہیں کہ آج آدھا ایمان آدھا کفر سے ٹکرا گیا ہے۔ چند واروں میں حضرت علی نے عمرو بن عبد عود کو مار کر زمین پر گرا دیا، مگر کفار جب بھی بڑا سخت محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ اسی غزوہ خندق کے موقع پر میرے سرکار کی نماز عصر کا معاملہ آیا تھا، اور اسی غزوہ خندق کے موقع پر حضرت علی کی نماز عصر قضا ہوئی تھی۔ وہی غزوہ خندق ہے، سرکار فتح کی دعا مانگتے ہیں۔ نبی کونین کی دعا مانگنی تھی کہ جیسے رات کا حصہ آیا تو اتنی تیز آندھی آئی کہ ان کے برتن الٹ پلٹ گئے، ان کی سواریاں غائب ہو گئی، کوئی کسی کو کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا، سب چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگ گئے اور جا کر کے مکہ ہی پناہ لیا۔ اس جنگ کا خاتمہ ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مطمئن ہوئے، مدینہ طیبہ سے اسلام آگے بڑھ رہا ہے۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی ضروریات زندگی کو صحابہ عرض کر رہے ہیں، نبی کے معجزات کو دیکھ رہے ہیں، نبی کے علم غیب کو دیکھ رہے ہیں، نبی کی طاقت کو دیکھ رہے ہیں، نبی کی شوکت کو دیکھ رہے ہیں، نبی کی تجارت کو دیکھ رہے ہیں، نبی کونین کی رفعت و بلندی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہر طرح سے نبی کی کرم نوازیاں صحابہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، اور بے کسوں کا سارا ہمارا نبی، ہمارا نبی، بے کسوں کا سارا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، تب تک ایک سانپ آیا اور سرکار کی مجلس میں جیسے داخل ہونے لگا، صحابہ اٹھے کہ مارے، آقا فرماتے نہیں مارو، نہیں آنے دو، اس کو راستہ صاف کرو۔ راستہ صاف ہوا، وہ سانپ آیا، قدم مصطفیٰ پر آیا، سرکار کے جسم پاک پر چڑھتا ہوا گوش مبارک تک گیا، اپنے فن کو پھیلا دیا۔ اب وہ اپنی زبان نکال رہا ہے، اندر کر رہا ہے، نکال رہا ہے، اندر کر رہا ہے، نکال رہا ہے، اندر کر رہا ہے۔ سرکار سورہ کہف کی آیات کریمہ تلاوت فرما رہے ہیں، پھر سرکار کے جسم اطہار سے اترا، مجلس سے نکلا غائب۔
صحابہ حیران ہے، یا رسول اللہ یہ کیا؟ آقا فرماتے ہیں صاف نہیں تھا، یہ قوم اجنہ کا سردار تھا، سورہ کہف کی چند آیتیں بھول گیا تھا، وہی مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ کہاں کہاں اپنے نبی کو دیکھو گے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک حاضر ہوئے، یہ بتائیے کہ آپ مردہ زندہ کر لیتے ہیں؟ آقا نے فرمایا ہاں۔ کہا زندہ کر لیتے ہیں؟ کہا ہاں زندہ کر لیتا ہوں۔ کہا تو چلیے ہماری لڑکی مر گئی ہے، قبر میں دفن ہے، اس کو زندہ کر لیجیے۔ ایمان لے آؤ گے؟ لے آؤں گا ایمان۔ سرکار آگے بڑھے، جب قبر میں گئے آپ نے فرمایا نکال قبر سے۔ قبر پھٹ گئی، وہ لڑکی قبر سے کلمہ پڑھتی ہوئی نکلی۔ وہ کلمہ پڑھے اسلام میں داخل ہوئے۔ آقا فرماتے بیٹی بتا تو دنیا میں رہنا چاہتی ہے آخرت میں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آخرت پسند ہے، دنیا سے آخرت مجھے اچھی لگی۔ آقا فرماتے ہیں اپنی قبر میں چلی جا۔ پھر وہ لڑکی اپنی قبر میں چلی گئی اور اس کی قبر کو درست کر دیا گیا۔ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، اور سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ محترم برادران اسلام، اس حقیقت سے آپ آشنا ہوں گے کہ رضوی نیٹ ورک سوشل میڈیا کا ایک متحرک اور فعال ادارہ ہے، جس کا مقصد ہی ہے اسلامیات کا فروغ اور رضویات کی نشر و اشاعت۔ لہٰذا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کے مشاہیر شعراء کرام کی نعتیں، مقتدر علماء کرام و خطبہ اسلام کی پرمغز تقریریں، اسلامیات، دینیات اور رضویات کے حوالے سے عمدہ کتابیں رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانے کے لیے رضوی نیٹ ورک کے ڈائریکٹر و بانی جناب شیخ سجاد احمد رضوی صاحب سے ان کے اس نمبر پر رابطہ